عام انسان کی زندگی میں اگر کوئی کام کوئی الجھن نہ ہو تو ان کی زندگی بیکار سی معلوم ہوتی ہے۔ گزشتہ ہفتے مجھے ایک الجھن پیش آئی، وہ تھی ڈومیسائل PRC کے حوالے سے۔ اس ہفتے میں پورا بزی رہا، مطلب کہ بھاگ دوڑ میں لگا رہا۔ اب تھوڑا ابتدا کر لیتے ہیں، اپنے ٹاپک پر آ جاتے ہیں۔ جون کے پہلے ہفتے میں سندھ کے نوجوانوں نے ایک تحریک چلائی، ایک کیمپین چلائے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور 12 لاکھ کے قریب ٹویٹ کیا، اس سے زیادہ کوئی ٹویٹ کیے، مطلب بھرپور انداز میں سب نوجوانوں نے شرکت کی۔ میں نے بھی شرکت کی، میرے بھائی نے بھی کی، مطلب ہم سب نے بھرپور اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروایا کہ جعلی ڈومیسائل PRC وغیرہ ایشو نہیں کرنے چاہیے، اور جو سندھ کے اصل باشندے ہیں ان کے حقوق غصب نہیں کرنی چاہیے، ان کے حقوق کو مارنا نہیں چاہیے، جو سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ تو یہ بھائی ہمارا بھی ایک حصہ تھا، اس میں ہم نے بھی بھرپور انداز میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا، لیکن اس کا الٹا ہی کچھ اثر ہوا۔ الٹا اثر کچھ یوں ہوا کہ گزشتہ ہفتے مجھے ایک کال موصول ہوئی کہ بھائی آپ کے بھائی کا ڈومیسائل PRC یہاں کا نہیں، مطلب کہ جعلی ہے، 2 نمبر ہے۔ تو میں تھوڑا پریشان اور حیران ہوا کہ ایسا کیوں ہوا۔ میرے بھائی کا ایڈریس ہے کراچی کا، کراچی جو کہ سندھ کا دارالخلافہ بھی کہلایا جاتا ہے، اور ہمارا ایک ایسے ضلع سے تعلق ہے کشمور سے، جہاں مطلب کہ بلوچستان اور سندھ اور پنجاب کے جو نیبرنگ ایریاز ہیں وہ بھی قریب ہی ہیں، تو یہاں پر موسٹلی بلوچ سندھی مکس اپ ہے آبادی۔ لیکن ابھی ہم سندھ میں ہیں تو سندھ کے باشندے ہیں، اپنی بات کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ کوئی 12 سال سے 15 سال سے کراچی میں ہے، مطلب اس سے پہلے بھی تھے، لیکن ابھی مستقل جو مطلب کام کاج کے حوالے سے اور پڑھائی کی غرض سے اب وہاں پر رہائش اختیار کی ہوئی ہے۔ ایشو کیا تھا کہ آپ کے ڈومیسائل میں ایڈریس جو ہے موجودہ کراچی کا لکھا ہوا ہے، تو آپ کا ڈومیسائل جعلی ہے۔ تو میں نے وہاں پوچھا کہ بھائی آپ نے اعتراض کس بات پر لگایا، تو ایڈریس پر لگایا۔ ایڈریس کے حوالے سے میں نے وہاں سیدھا سوال پوچھا کہ کیا سندھ کراچی جو ہے اس سے الگ ہے، یا اس کا سندھ کا دارالخلافہ نہیں ہے؟ کیا وہاں پر ایڈریس لکھوانا، وہاں کے موجودہ ایڈریس لکھوانا کوئی جرم ہے، کوئی قانونی طور پر منع کیا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیوں اعتراض کیا ہے؟ سمپلی کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ وہاں گئے کیوں تھے؟ بھائی وہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، میں پاکستان میں کسی بھی شہر میں جا کر سندھ کا باشندہ ہوں، میں کام کاج کر سکتا ہوں، میں ڈومیسائل وہاں نہیں بنوا سکتا، لیکن میں کام کے لیے جا سکتا ہوں، میں پڑھائی کے لیے جا سکتا ہوں، مجھے پورا حق ہے، میں پاکستان کسی بھی شہر میں جا سکتا ہوں۔ البتہ ڈومیسائل PRC میں دوسرے صوبے میں نہیں بنوا سکتا، اس کا وہ ان کا اپنے جو وہاں کے صوبائی باشندے ہیں ان کے حق ہے، ان کا حق میں نہیں مارنا چاہتا۔ سندھ کا ہوں، سندھ میں رہتا ہوں اور سندھ کا باشندہ ہوں، اس لحاظ سے میں سندھ کے دارالخلافہ چلا گیا۔ تو میں نے ان کے سوال کا جواب کچھ یوں دیا کہ بھائی مجھے یہاں قبائلی جھگڑوں میں نہیں پڑھنا تھا، مجھے یہاں الجھنوں میں نہیں پڑھنا تھا، تو مجھے یہاں سے نکلنا، تو میں آگے چلا گیا۔ جب میرے بھائی آگے چلے گئے، انہوں نے پڑھا، میں نے پڑھا، اب یہاں پر اتنے ذرائع نہیں کہ میں یہاں پر اتنا کوئی وسائل نہیں کہ میں یہاں پر نوکری کر سکوں، یہاں پر چھوٹے موٹے کاروبار کیے جا سکتے ہیں، زمینوں کا کام کیا جا سکتا ہے۔ اب یا تو آپ پھر زمینیں کریں، یا پھر آپ نوکری کریں، یا آپ آگے بڑھیں، یا پھر قبائلی جھگڑوں میں الجھے رہیں۔ اب تینوں آپشن میرے پاس یا میرے بھائی کے پاس یا ہمارے دیگر چھوٹے بڑے بھائیوں کے پاس نہیں تھے، تو ہم لوگ چلے گئے کراچی۔ اب وہاں پر مزید پڑھنا تھا، آگے بڑھنا تھا، وہاں پر نوکری وغیرہ وہاں ذرائع زیادہ تھے، وہاں اپرچونیٹیز زیادہ تھی، تو ہم لوگ وہاں آباد ہو گئے، وہاں کے مقیم ہو گئے، وہیں رچنے بسنے لگ گئے۔ تو ایڈریسز بھی وہاں کے بنوا لیے۔ ایڈریس اس غرض سے تھے کہ وہاں پر کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں بنتا، وہ ایشو کر دیتے ہیں کبھی کبھار، کبھی بیچلر ہوں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ایڈریس نہ ہو تو پھر اس میں بھی ایشو ہوتا ہے کہ جو گھر کے مالک ہوتے ہیں یا فلیٹ دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی ایشو کر دیتے ہیں۔ تو چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں جو بیچلرس کو ہمیشہ پیش آتے ہیں۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، میں نے وہاں ان کو بتا دی کہ بھئی یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہے، تو ہم اس لیے وہاں چلے گئے۔ اب وہاں جانا کوئی ہمارا ان کو برا لگا، تو اس لیے ہمارا نام جعلی ڈومیسائل PRC کی لسٹ میں لگا دیا۔ اب میں ان کے پاس بھاگتا رہا، پراپرٹی ڈاکیومنٹس سے لے کر ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس جو بھی تھے ریکوائرڈ، میں نے سب جمع کروا دیے۔
اگر پیچھے کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے تو اس کو درگزر کر دیں، کیونکہ یہاں گاؤں کا دیہاتی ماحول ہے اور میرے پاس کوئی ایکوپمنٹس ہیں نہیں کہ میں ان چیزوں کو یہاں سے بیچ میں کٹ کر سکوں، اور موبائل میں مجھے ایڈیٹنگ کوئی کرنے کا شوق نہیں اور نہ ہی مجھے کوئی اچھی لگتی ہے۔ خیر موضوع پر آ جاتے ہیں اپنے۔ تو پورا ہفتہ الجھنے کے بعد، ڈاکومنٹ سبمٹ کرانے کے بعد چیزیں ہو گئی کلیئر، میں نے وہ سب چیزیں کرا دیں۔ اب دوسرے مدعے پر آتے ہیں۔ دوسرا مدعا یہ ہے کہ بھائی جو سندھ کے نوجوانوں نے تحریک چلائی، جو کیمپین چلائی، اس کے بعد وہ نوجوان سو گئے تھے کیا؟ ہمیں جو کہا گیا کہ ہر ضلع سے تقریباً کوئی 300 400 500 600 700 کی لسٹ بنا کر دی گئی کہ بھائی یہ جو ہے جعلی ڈومیسائل PRC بنوانے والے ہیں، ان کی لسٹیں ہیں۔ اب پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ جس ضلع سے، مطلب میرے ضلع سے کشمور سے، میں نے وہاں ایک آفس میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ تعلقہ انتظامیہ سے سوال بھی پوچھا کہ جو جعلی بندے ہیں ان کی پوسٹنگ کہاں ہے اور ان کا پورا پراپر جو ڈیٹا ہے وہ مجھے دکھا دیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کو بچانا مقصود تھا، ان کو بچانا ہی اصل ٹارگٹ تھا کہ جو اصل بندے ہیں، جو اصل صحیح معنوں میں جعلی بندے ہیں، ان کو بچایا جائے کسی بھی طرح سے۔ کھیل کھیلا گیا، میڈیا میں شوشہ چھوڑا گیا کہ بھائی ہم نے 500 600 بندے جعلی پکڑ لیے جن کے جعلی ڈومیسائل PRCs تھے۔ تو کیا ان کو کبھی پبلک کیا گیا؟ جو جتنے جعلی ڈومیسائل PRC تھے ان کو بدنام کرنے کے لیے آپ کچھ ایسا کرتے کہ بھائی پبلک کر دیتے، جو بندے ہیں، جو جعلی بندے صحیح معنوں میں ہیں، ان کو پبلک کیا جاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بھائی یہ بندہ تھا، یہ 2 نمبر طریقے سے سندھ میں آیا، سندھ میں اس نے ڈومیسائل PRC بنوا کر جعلی طریقے سے دوسرے جو سندھی ہیں یا دوسرے یہاں رچنے بسنے والے ہیں ان کا حق غصب کر رہے تھے، ان کے ساتھ سراسر زیادتی کر رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی سندھ کے نوجوانوں نے ایسا کچھ سمجھا کہ ہم پبلک کرنے کی رپورٹ ایسی رپورٹ پبلک کرنے کا کوئی مطالبہ کریں، ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ لیکن خیر خاموشی سے 500-600 ہمارے ضلع میں 600 کے قریب نام ایسے تھے جو یہاں کے اصل باشندے ہیں، جن کو چھوٹے موٹے ایشوز پر، یا زیادہ موسٹلی لڑکیوں کا تھا۔ لڑکیوں کا اس لیے تھا کہ لڑکیوں کی یہاں سے کوئی پھر خاص چلی گئی، شادی کر کے کوئی خیر پر چلی گئی، شکر چلی گئی، تو یہاں پر اعتراض لگا دے کہ بھائی آپ کا موجودہ یا مستقل پتہ چینج ہوا ہے تو آپ یہاں کے مطلب 2 نمبر طریقے سے جعلی ڈومیسائل PRC وغیرہ کی لسٹ میں لگا دیا، یہ ٹھپا لگا دیا، یہ جعلی ہے۔ ہم نے تو لڑ جھگڑ کر اپنی جو چیزیں تھیں، ڈاکومنٹس وغیرہ سب چیزیں کروا دی، اب وہ کلیئر کروا کے میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ اصل مسئلہ پبلک کرنا ہے، اصل مسئلہ ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے جو یہاں پر جعلی ڈومیسائل PRC لے کر نوکریاں کر رہے ہیں سرکاری، جو دوسرے بندوں کا حق مار رہے ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ جو اصل باشندے ہیں ان کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو ہی پھنسایا جا رہا ہے، تو یہ 2 نمبری طریقہ ہے، حرام خوری۔ سوری ٹو سے میں اس میں کچھ زیادہ بول گیا، حرام خوری۔ ہم ہمیشہ روتے رہتے ہیں کہ دوسرے بندے یہاں آ کر ڈومیسائل PRC بنوا رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کرپشن رچ بس گئی ہے، ہمارے نس نس میں، ہمارے رگ رگ میں جو کرپشن ہے، جو جعلی ڈومیسائل بنوا کے دینے والے ہیں وہ بھی تو سندھی ہیں ہمارے بھائی، وہ بھی تو کرپشن کرنے والے سندھی ہیں نا۔ ہم دوسروں کو بلیم کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں نا۔ اب میرے پاس 2 ٹکی، خیر اب کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، مطلب میں اس میں، کیونکہ 1 ہفتے کا بھائی بھاگنے توڑنے کے بعد آپ کا خون جلتا ہے نا، جب گرمیوں میں بھاگتے ہیں تو آپ کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس اصل چیز ہے، اصل ڈاکومنٹس ہیں، سب چیزیں ہیں، پھر بھی آپ کو بھگا رہے ہوں تو پھر آپ غصہ ہوتا ہے، پھر آپ کے اندر اگریشن ہوتی ہے، تو یہ فطری ہے۔ تو جو وہاں کلرک ہیں یا دوسرے بندے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سے الٹا پیسے بٹور رہے ہوتے ہیں، 400-500 لے رہے ہیں، آپ ڈاکومنٹ سب چیزیں سبمٹ کروا رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں 400-500 رشوت کی دے دیں۔ بھائی کیوں دے دیں؟ اصل چیز سبمٹ کروا دی، ڈاکومنٹس دے دیے، پھر اس کے بعد آپ ایسے مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کالی بھیڑیں ہیں، یہ جو کرپٹ عناصر ہیں، یہ ہر ضلع میں، ہر تعلقے میں، ہر یونین کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو ہمیں پکڑنا ہے، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ دوسرے جو آ رہے ہیں باہر سے 500-600 ہر ضلع میں جعلی ڈومیسائل PRC بنوا چکے، وہ تو ہیں ہی، لیکن جو اصل مجرم ہیں، ہمارے جو قومی مجرم ہیں، ہمارے جو سندھ کے ساتھ جو سراسر زیادتی کرنے والے ہیں، وہ کرپٹ عناصر یہی ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں وہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو سیاست دان ہیں، سیاست دانوں سے اگر آپ کو کچھ یاد ہو جو سندھی سیاست میں یا سندھ کی سیاست میں
شوق رکھتے ہیں یا ان سے کوئی انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ 2018 کے الیکشن سے قبل نثار کھوڑو صاحب نے کراچی میں بنگالیوں کو، برمیوں کو اور بہاریوں کو جو غیر قانونی طور پر یہاں پر کوئی 30-40 سال سے یا 20 سال سے مقیم تھے، ان کو نیشنلٹی صرف اس لالچ پر دلوانے کی حامی بھری تھی، یا ان کی جو جعلی ڈومیسائل پی ایس سی بنوانے کی حامی بھری تھی کہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، ہم آپ کو یہاں پر نیشنلٹی دلوائیں گے۔ تو یہ ہے ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ سے، جو ہماری وہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو طبقہ ہے، ان کا بھائی انٹرسٹ ہے، ان کی جو لالچ ہے نا، ہم کسی طرح سے اقتدار میں رہیں، تو یہ مل بانٹ کر کھا رہے ہیں۔ اور آغا سراج درانی نے بھی ایک عرصے میں ایک عرصہ قبل کہا تھا کہ پٹھان میری قوت ہے، یہاں پر جو رچ بس گئے ہیں، یہاں جو آ رہے ہیں میں ان کو انکریج کرتا ہوں، مطلب وہ ڈومیسائل پی ایس سی بنوا کر یا ان کو یا کسی کے کارڈ بنوا کر دے رہا تھا۔ تو بھائی یہ ان کی اپنی جو سندھ سچائی ہے، جو نثار کھوڑو جیسے ہوں یا پھر دعا بھٹو تحریک انصاف کی جو دعا بھٹو شاید ابھی مجھے یاد نہیں پڑ رہا، تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی دونوں میں سے، میرے خیال میں تحریک انصاف کی ہیں، یا ایسے اور لوگ جو حامی ہیں دوسرے لوگوں کو ڈومیسائل پی ایس سی بنوا کر دینے کے۔ اگرچہ ان کو ہم نے پکڑنا ہے، ان کے راستہ روکنا ہے، تو ہمیں پورا مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو آپ نے جعلی ڈومیسائل پی ایس سی پکڑے ہوئے ہیں نا، جو صحیح معنوں میں ہیں، ان کی لسٹ پبلک کر دیں، کسی بھی طرح سے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بھائی یہ 2 نمبر طریقے سے یہاں پر آئے تھے، ہم نے ان کو پکڑ کے ایکسپوز کر دیا، اب ان کی چیزیں ان کے ریجیکٹ کر کے ہم ان کو بھگا رہے ہیں۔ ایسا کچھ کر دیں تو سمجھ میں آتا ہے، اگر پبلک نہیں کر رہے تو سمجھ لو کہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے اور آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے سندھ کے نوجوانوں کو، اور یہ صرف ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ ہم نے جعلی ڈومیسائل پی ایس سی پکڑ لیے۔ میں نے مطالبہ کیا تھا یہاں پر کہ مجھے اصل جو یہاں پر لسٹ دکھائی جا رہی ہے اس میں تو ایسا کچھ 2 نمبر ہے نہیں، جو اصل مجرم ہیں ان کو ایکسپوز کریں، جو ان کی پوسٹنگ کہاں پر ہے وہ بھی تو بتایا جائے نا۔ جو ایسے عناصر ہیں گورنمنٹ سے تو کوئی جو ڈیٹا ہوتا ہے ڈھکا چھپا ہوتا ہے نہیں، ان کے پاس سب ہوتا ہے کہ کس بندے نے ڈومیسائل پی ایس سی بنوا کر کہاں نوکری سندھ میں حاصل کی ہے، ان کے پاس سب ہوتا ہے، تو چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کریں گے نہیں، اپنے جو اصل مجرم ہیں ان کو چھپائیں گے، اور ہمارے اندر جو کالی بھیڑ ہیں ہمارے اصل مجرم وہی ہیں۔ جو جعلی ڈومیسائل پی ایس سی بنوا رہے ہیں وہ سیکنڈری ہیں، جو پرائمری ہیں وہ ہمارے جو سرکاری ملازمین، ہمارے جو سیاستدان ہیں جو سندھ کے، ہم دوسروں کو بلیم کرنے سے قبل ہم ان کا گلا پکڑیں، ہم ان کو پکڑیں گے بھائی آپ 2 نمبر طریقے سے ان کو لا رہے ہیں، آپ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے، اپنے اسٹیکس کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں، سندھ کے نوجوانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان کو آپ سزا دے رہے ہیں ایک لحاظ سے۔ تو بھائی آپ بھرپور انداز سے مہم چلائیں، کیمپین چلائیں، آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے، اصل مجرمان کو بچانے کے لیے، اصل جو فیک ہیں، جو فیک ڈومیسائل رکھنے والے ہیں ان کو بچایا جا رہا ہے، ہم جیسوں کو پکڑا جا رہا ہے جو کہ اصل ڈومیسائل پی آر سی اور پرماننٹ یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ان کو سزا دی جا رہی ہے ایک لحاظ سے۔ ہم 1 ہفتہ بھگتنے کے بعد کچھ ایسے ہی حالات ہوں گے، آپ نے بھی بھگتا ہوگا، آپ کسی اور بھی ہوں گے، اپنے لیے آواز اٹھائیں، لڑیں، اور جو جعلی ہیں، جو صحیح معنوں میں جعلی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو کرپٹ عناصر ہیں ان کا بھی گلا پکڑنا ضروری ہے، اور یہ مطالبہ کریں کہ ایکسپوز کریں، ڈیمانڈ کریں کہ بھائی جو جعلی ہیں ان کی لسٹ پبلک کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ جعلی تھا۔ خیر فی الحال یہی تھا میرے پاس، اور اگر آپ بھی ایسا کچھ فیس کر رہے ہیں تو اپنی چیزیں لائیں پبلکلی، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ہم یہ بھگت رہے ہیں۔ یہ کچھ دل کی بھڑاس تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی ضرور کر دیں، کیونکہ اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے، میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ کچھ اچھا کنٹینٹ بنانے کی کوشش کر سکوں، جو عوامی ایشوز ہیں اس پر بات کر سکوں، جو سیاسی ایشوز ہیں اس پر بات کر سکوں، یا پھر جو سماجی مسائل اس پر بات کر سکوں۔ آپ کی سبسکرپشن میرے لیے موٹیویشن کا باعث بنتی ہے، تو لہٰذا ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ فی الحال کے لیے تھا، اللہ حافظ۔